बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तुलसी को रिवायती तौर पर गले और सांस की राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी खुशबू जहन को ताजगी देती है और माहौल को हल्का बना देती है। सुबह की चाय में शामिल करने से जिस्म में गर्माइश का नरम एहसास रहता है। पुदीना नाजरीन, पुदीना हाजमे में नरमी का तासुर देता है और इसकी ठंडी महक मूड बेहतर करती है। चाय में घोल कर पीने से ताजगी महसूस होती है। बहाव में शामिल करने से बंद नाक को सुकून दिखाई देता है। अदरक जिस्म को गर्म रखने के लिए मसरूफ़ है और सर्द मौसम में ख़ास तौर पर पसंद की जाती है। शहद के साथ उसका मिलाप रिवायती नुस्खों में इस्तेमाल होता है। अदरक की चाय थकावट के एहसास को कम करती है। कुलवंजी नाजरीन, कुलवंजी को पुरानी किताबों में मुख्तलिफ तकालीफ के लिए अहमियत माना जाता है। उसके बेजू की खुशबू खाने का जायका बढ़ाती है। रोज़ाना थोड़ी मिकदार में लेने का रिवाज बहुत से इलाकों में पाया जाता है। बाबूना नाजरीन, बाबूना को कहवा जहनी सुकून और आराम के लिए शानदार समझा जाता है। रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल नरम नींद में मदद देता है। जिल्द पर लगाने से नरमी महसूस होती है। सुम्बाल नाजरीन, ये पत्ता रिवायती तौर पर जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल होता है। सुम्बाल का तेल पुराना नुस्खा समझा जाता है। इसकी बू देसी हकीमों की पुरानी दुकानों की याद दिलाती है। सौंफ नाजरीन, सौंफ पेट को हल्का रखने और खाने के बाद ताजगी के लिए इस्तेमाल है। इसकी मिठास चाय में खूब जचती है। सौंफ चबाकर खाने से सांस खुशबूदार हो जाती है। लीमू ग्रास नाजरीन, लीमू ग्रास की खुशबू जहनी थकन दूर करने में मदद देती है। इसका कहवा सर्दियों में सुकून का सबब बनता है। बहाव में शामिल करने से सर की बारीपन में कमी आ जाती है। गुलाब नाजरीन, गुलाब का पानी जिल्द को नरम रखने के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी महक जहनी हल्कापन पैदा करती है। सुबह चेहरे पर स्प्रे करने से ताजगी कायम रहती है। हल्दी नाजरीन, हल्दी का दूध रात को सुकून बख्शता है। जिल्द की मासिक में इसकी मौजूदगी चमक बढ़ाने के लिए मशहूर है। हल्दी जिस्म को अंदरूनी मजबूती का तासुर देती है। अजवाइन नाजरीन, अजवाइन का कहवा पेट को बोझ कम करने में इस्तेमाल होता है। उसकी तासीर गर्म तासीर सर्दियों में ख़ास पसंद की जाती है। कभी कभी लोग उसे बहाव में भी शामिल करते हैं। इसबगोल नाजरीन, इसबगोल फौलाद के बगैर भी निज़ाम हाजमा में नरमी पैदा करता है। ये पेट की सफाई के लिए रिवायती तौर पर लिया जाता है। पानी में घोलने से उसका इस्तेमाल आसान हो जाता है। इमली नाजरीन, इमली का खट्टा जायका भूख को बेहतर करता है। उसका रस गर्मी में ठंडा फराहम करता है। बाज़ लोग उससे गले की खराश में भी आजमाते हैं। अदरक का लीमू नाजरीन, ये मिलाप दोनों की खूबियों को यकजा करता है। चाय में इसका इस्तेमाल गले के लिए आरामदा समझा जाता है। इसकी बहाव बंद नाक में नरमी पैदा करती है। मेथी नाजरीन, मेथी के दाने जिस्म को अंदरूनी ताक़वियत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका कहवा सर्दियों में ख़ास मकबूल है। बालों के लिए मेथी का पानी भी आजमाया जाता है। नीम नाजरीन, नीम का पत्ता जिल्द की सफाई में मशहूर है। उसका पानी दानों के लिए पुराना घरेलू नुस्खा है। उसकी तलक महक मशरू को दूर रखने में भी मददगार समझी जाती है। ज़ीरा नाजरीन, ज़ीरा खाने का जायका बढ़ाने के साथ साथ हाजमे के लिए मारूफ है। इसका कहवा पेट में हल्कापन लाता है। गर्म पानी में उबालकर पीने से सुकून महसूस होता है। अलसी नाजरीन, अलसी के बीज जिस्म को कुव्वत फराहम करते समझे जाते हैं। उन्हें पानी में भिगो कर लेने से पेट साफ रहता है। बालों के लिए इसका जेल रिवायती तौर पर पसंद किया जाता है। केवड़ा नाज़रीन, केवड़ा पानी में जहनी ताजगी के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी महक सर दर्द में नरमी देती है। उससे मशरूबात में शामिल किया जाता है। गुल बनफशा नाज़रीन, ये फूल पुराने दौर से सांस की तकालीफ में आजमूदा माना जाता है।
اس کا قہوہ گلے کی خشکی دور کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ ناک پیپ گہا میں اس کا استعمال پایا جاتا ہے۔ اسپند ناظرین اس کی دونی گھروں کو خوشبودار بناتی ہے۔ بعض لوگ اس سے منفی توانائی کے خلاف علامتی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بو ذہنی سکون بخش بھی ہوتی ہے۔ لہسن ناظرین لہسن جسم کو اندرونی مضبوطی فراہم کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اس کی خوشبو کھانوں کو جاندار بناتی ہے۔ صبح نیم گرم پانی کے ساتھ لینا روایتی مشورہ سمجھا جاتا ہے۔ الائچی ناظرین الائچی کا ذائقہ سانس خوشبودار بناتی ہے۔ اس کی مہک چائے کو دلکش بناتی ہے۔ معدے کی باری پن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دارچینی ناظرین دارچینی کا مزاج گرم سردیوں میں سکون دیتا ہے۔ چائے میں اس کی خوشبو کافی پرکشش ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس سے وزن کنٹرول نسخوں میں شامل کرتے ہیں۔ لیمو ناظرین لیمو وٹامن سے بھرپور سمجھا جاتا ہے اور جسم کو ہلکا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا رس پانی میں ملا کر پینا عام رواج ہے۔ جلد پر لگانے سے بھی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ چوپڑا ناظرین چوپڑا جسم کو توانائی دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ سرد علاقوں میں یہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا پانی جسم میں تیزی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جامہ ناظرین یہ پتے گلے کے مسائل میں آزمودہ بتائے جاتے ہیں۔ جاموں کا قہوہ خشکی کم کرتا ہے اور اس کی خوشبو ذہن کو نرم سا احساس دیتی ہے۔ گاؤ زبان ناظرین گاؤ زبان کا شربت دل کے لیے سکون بخش سمجھا جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہ پیاس کم کر کے محسوس کرتا ہے۔ پرانی طب میں اسے اعصابی تناؤ کے لیے بھی رکھا گیا ہے۔ کڑوا بادام ناظرین کڑوا بادام پرانی روایت میں گلے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے چند قطرے دودھ میں ملائے جاتے تھے۔ ذائقہ شدید ہونے کے باوجود اس سے مفید سمجھا جاتا ہے۔ چرسک ناظرین یہ بوٹی ہاضمے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا قہوہ بھاری پن کم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ لوگ اسے کھانوں میں بھی شامل کرتے ہیں۔ تخم ریحان ناظرین یہ بیج گرمی میں ٹھنڈک کے لیے مشہور ہیں۔ شربتوں میں ملانے سے تازگی بڑھتی ہے۔ پیٹ کو نرم رکھنے میں بھی مددگار سمجھے جاتے ہیں۔ گندنا ناظرین گندنا ہاضمے کو بہتر کرنے کے لیے کھانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کی بو بھوک بڑھاتی ہے۔ روایتی طور پر اس سے پیٹ کی گرمی میں لیا جاتا ہے۔ کرکوندا یہ پتے پرانی طب میں خون صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس کا رس سخت ذائقہ رکھتا ہے مگر مفید سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے موسمی بخار میں آزماتے ہیں۔ سمار کے پتے جلد کے لیے نرم اثر رکھتے ہیں۔ اس کا لیپ خارش میں لگایا جاتا ہے۔ گرم پانی میں بھگو کر اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ شہترا خون صاف کرنے کے لیے معروف ہے۔ گرمی کے موسم میں اس کا شربت پیا جاتا ہے۔ جلد کے لیے نرمی بخش سمجھا جاتا ہے۔ پھلیٹ کی جڑ پیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا قہوہ باری پن کم کرتا ہے۔ ذائقے میں قدر تلخی رکھتا ہے۔ ملٹھی ناظرین ملٹھی گلے کے لیے بہترین روایتی جڑی بوٹی مانی جاتی ہے۔ ملٹھی کا قہوہ کھانسی میں نرمی دیتا ہے۔ اس کا پاؤڈر منہ کے ذائقے کو بہتر کرتا ہے۔ بہی دانہ ناظرین بہی دانہ بھگو کر پینے سے گلے میں چپچکاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا جل پرانی الویرا کی طرح نرمی دیتا ہے۔ سردیوں میں یہ خاص مقبول ہے۔ سنامکی ناظرین سنامکی پیٹ کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا قہوہ جسم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ روایتی دیسی نسخوں میں اس سے بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ کاسنی ناظرین کاسنی جگر کے لیے فائدہ مند مانی جاتی ہے۔ اس کا شربت گرمی کا بہترین مشروب کہا جاتا ہے۔ چاہے قہوہ ہو یا پانی دونوں میں استعمال ہو جاتی ہے۔ بنگڑا ناظرین بنگڑا بالوں کے لیے روایتی تیلوں میں شامل کیا جاتا ہے۔
بالوں کی جڑیں مضبوط کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مہک دیسی تیلوں والی یاد دلاتی ہے۔ جوا۔ ناظرین، جوا کا قہوہ ہاضمے کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا آٹا توانائی بخش سمجھا جاتا ہے۔ گرم ملک ٹونک میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ سرسوں۔ ناظرین، سرسوں کا تیل جسم کو گرم رکھنے کے لیے معروف ہے۔ سرسوں کے بیج کھانے کا ذائقہ بڑھاتے ہیں۔ اس کا تیل روایتی مالش میں استعمال ہوتا ہے۔ برک کڑوی۔ ناظرین، جلد کے مسائل میں لیپ کی صورت میں لگائی جاتی ہے۔ اس کی تلخی سے مؤثر بناتی ہے۔ گرمی کے دانوں میں ٹھنڈک کا احساس دلاتی ہے۔ آملہ۔ آملہ بالوں کے لیے مشہور ہے اور جسم کو وٹامن فراہم کرتا ہے۔ اس کا رس قوت بڑھاتا محسوس ہوتا ہے۔ آملہ پاؤڈر بالوں کے ماسک میں لازمی شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرمائیں۔ ناظرین، جب جسم مسلسل تھکا ہوا محسوس ہو، اعصاب کمزور لگیں اور ذہن ہر وقت بوجھ سا اٹھائے پھرے تو کسی بھی مردانہ کارکردگی میں روانی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے دیسی حکمت میں ایک ایسا ملاپ استعمال کیا جاتا تھا جو اعصاب کو مضبوط، ذہن کو ہلکا اور جسم کو قدرتی توانائی دینے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس روایتی فارمولے میں 5 اجزاء مخصوص مقدار کے ساتھ لیے جاتے تھے۔ اشوگندھا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، تلسی کے خشک پتے آدھا چائے کے چمچ، الائچی پاؤڈر 1/4 چائے کے چمچ، خشک کھجور کا پاؤڈر سفوف 1 برکر چمچ اور السی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ۔ تیار کرنے سے سب سے پہلے السی کو ہلکی آنچ پر تقریباً 2 منٹ بھون لیا جاتا تھا تاکہ اس کی خوشبو نکل آئے۔ پھر اشوگندھا اور تلسی کو باریک پیس کر چھانا جاتا، خشک کھجور کو گرائنڈر میں سفوف بنایا جاتا اور آخر میں تمام اجزاء ایک صاف پیالے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کیے جاتے۔ اسی طرح تقریباً 1 ہفتے کا سفوف تیار ہو جاتا ہے۔ پینے کے لیے 1 کپ دودھ ہلکی آنچ پر گرم کیا جاتا، اس میں تیار شدہ مکسچر کا 1 چائے کا چمچ شامل کیا جاتا اور چاہے تو ذائقے کے لیے آدھا چائے کا چمچ شہد میں ملایا جا سکتا ہے۔ اسے عموماً رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم حالت میں پیا جانا ہے تاکہ جسم اسے آرام سے قبول کرے۔ پرانی روایت میں اس کا استعمال علاج نہیں بلکہ جسم کو قدرتی سہارا دینے، اعصاب کو سکون پہنچانے، توانائی بہتر کرنے اور ذہن کو ہلکا رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ملاپ شادی شدہ مردوں میں خاص طور پر مقبول رہا ہے۔ ناظرین، اپنی طاقت کا سفر آج ہی شروع کریں۔ اجزاء لیں، نسخہ تیار کریں اور استعمال شروع کریں۔ صرف 7 دن میں فرق محسوس ہوگا۔ ٹائمنگ، توانائی اور اعتماد واپس پالیں۔ دیر نہ کریں، قدرتی طاقت آپ کے انتظار میں ہے۔